نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجزی اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وَأَذَنٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت 1 سے 4 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور اس کی تاریخ۔ سورہ توبہ مدنی ہے، اس میں 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق 9ویں سورہ ہے اور بلحاظ نزول 113 نمبر کی سورت ہے۔ یہ سورہ غزوہ تبوک سے واپسی پر زمانہ حج سے قبل نازل ہوئی ہے، یعنی 9 ہجری میں۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ آیت 1، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجزی اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ آیت 2، ترجمہ۔ اللہ کی اور رسول کی ان مشرکوں کے بارے میں بیزاری ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، لہٰذا اے مشرکو تم زمین میں 4 ماہ تک اور چل پھر لو اور یقین مانو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ توبہ کی آیت 1 اور 2 کا تفسیر۔ آیت 1، توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں؟ یہ سورت سب سے آخر میں اتری۔ ابو اسحاق فرماتے ہیں، میں نے برات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرماتے تھے کہ سب سے آخر میں یستفتونک فی النساء اتری اور سب سے آخر میں سورہ برات اتری۔ اس کے شروع میں بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ مصحف امام میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہ تھی، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی پیروی کی۔ اس سورت کی ابتدائی آیتیں اس وقت اتریں جب آپ جنگ تبوک سے واپس تشریف لے آئے۔ حج کا موسم تھا اور مشرک اپنی عادتوں کے مطابق ننگے ہو کر طواف کر رہے تھے۔ آپ کو یہ شرمناک حرکت دیکھنی گوارا نہ تھی، لہٰذا اس سال آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر بھیج دیا کہ آپ مسلمانوں کو حج کے احکام بھی بتائیں اور مشرکوں میں اعلان بھی کر دیں کہ وہ آئندہ حج نہ کریں، اور یہ بھی کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے جن سے تمہارا عہد تھا بیزار ہے۔ پھر آپ کے پیچھے پیچھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ کیے گئے تاکہ آپ قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مبلغ بنیں، جیسا کہ عنقریب بیان آ رہا ہے۔ اعلان کس معاہدے کے بارے میں تھا؟ جس معاہدے کے بارے میں یہ اعلان ہے اس کا تعلق اس معاہدے سے ہے جس کا کوئی وقت متعین نہ تھا، یا اس معاہدے سے ہے جو 4 ماہ سے کم کا تھا۔ البتہ جن کا معاہدہ طویل تھا وہ بدستور باقی رہا، کیونکہ ارشاد ہے سورہ توبہ کی آیت 4 میں فرمایا، معاہدے کو اس کی مدت تک نبھاؤ، اور حدیث میں ہے کہ اگر کسی کا اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدہ ہے تو وہ پوری مدت تک رہے گا۔
ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں جن سے معاہدہ کیا جا چکا تھا اللہ نے ان کے لیے 4 ماہ کی مدت مقرر فرما دی کہ وہ ملک میں جہاں چاہیں چل پھر لیں، اور جن سے معاہدہ نہ تھا ان کے لیے ذی الحج کی 10 تاریخ سے لے کر ختم محرم تک کل 50 دن مقرر فرمائے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب محرم ختم ہو جائے تو آپ ان سے لڑ سکتے ہیں تا وقت یہ کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں، بشرط یہ کہ ان سے کوئی اور معاہدہ نہ ہو، اور جس سے معاہدہ ہو اس کے لیے 10 ذی الحج سے 10 ربیع الثانی تک مہلت ہے۔ پھر ان سے جنگ کی اجازت ہے تا وقت یہ کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو 9 ہجری میں امیر بنا کر بھیجا اور علی رضی اللہ عنہ کو 30 یا 40 برات کی آیتیں دے کر بھیجا۔ آپ نے عرفے کے دن یہ آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں اور مشرکوں کو 4 ماہ ملک میں چلنے پھرنے کی اجازت دی، اور 20 دن ذی الحجہ کے، پورا محرم، پورا سفر، پورا ربیع الاول اور 10 دن ربیع الثانی کے بطور مہلت کے دیے۔ آپ نے لوگوں کے پڑاؤ پر جا جا کر انہیں یہ آیتیں سنائیں اور فرمایا اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور نہ کوئی ننگا ہو کر طواف کرے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آیت 3 ترجمہ۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑے حج والے دن لوگوں کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے، پھر اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہی اچھا ہے، اور اگر منہ موڑ لو تو یقین مانو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور آپ کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں۔ حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ تفسیر۔ حج اکبر سے قربانی والا دن یعنی ذی الحج کی 10ویں تاریخ مراد ہے، جو حج کے دیگر ایام سے بڑا اور بڑی فضیلت والا ہے، یعنی یہ ایک عام اعلان ہے اور اس سے لوگوں کو شرک سے ڈرایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بیزار ہیں اور انہیں بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر اب بھی تم شرک سے توبہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہی اچھا ہے، سلامت رہو گے، لیکن اگر تم نے اپنی حالت نہیں بدلی اور بدستور کفر و شرک پر جمے رہے تو یقین رکھو تم اللہ کے قبضے میں ہو اور اس کے اقتدار و ارادے کے دائرے میں بند ہو۔ اللہ جس وقت چاہے تمہیں سزا دے سکتا ہے، تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں دنیا میں رسوا کن دردناک عذاب کی اور آخرت میں طوق بسلاسل اور گرزوں کی خوفناک سزا کی بشارت سنا دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بقرہ عید کے دن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کرنے والوں میں مجھے بھی بھیجا تھا۔ ہم سب منی میں یہ اعلان کر رہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور نہ خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کیا جائے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو سورہ برات سنانے کے لیے بھیجا۔ آپ نے بھی ہمارے ساتھ منی میں لوگوں میں سورہ برات کا اعلان کیا اور یہ بھی کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ اریاں ہو کر طواف کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے برات کے اعلان کا حکم فرما کر مکے بھیجا تو میں ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے پوچھا کیا اعلان کرو گے؟ کیا اعلان کرو گے؟ ہم نے جواب دیا کہ یہ اعلان کریں گے کہ ایماندار کے سوا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف نہ کیا جائے، اور جس کا معاہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اس کی آخری مدت 4 ماہ ہے۔ جب 4 ماہ گزر جائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بری ذمہ سمجھے جائیں گے
اور اس گھر کا اس سال کے بعد کوئی مشرک طواف نہ کرے۔ یہ اعلان کرتے کرتے میری آواز بھی بیٹھ گئی تھی، ایک روایت میں ہے۔ جب علی رضی اللہ عنہ کی اعلان کرتے کرتے آواز بیٹھ گئی تو میں اعلان کرنے لگا۔ میں نے پوچھا کن کن باتوں کا اعلان تھا؟ فرمایا 4 باتوں کا۔ ننگے ہو کر طواف نہ کیا جائے، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو اس کا معاہدہ اس کی مدت تک رہے گا، جنت میں ایماندار ہی جائے گا، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے۔ لہذا جن مشرکوں سے عام معاہدہ تھا اس کی 4 ماہ مدت مقرر کر دی گئی، اور جن سے معاہدے میں مدت کی صراحت تھی وہ بدستور باقی رہی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ آیت 4 ترجمہ: علاوہ ان مشرکوں کے جن سے تم معاہدہ کر چکے ہو اور انہوں نے تم سے اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، لہذا تم بھی ان کے معاہدے کی مدت پوری کرو۔ یاد رکھو اللہ پارساؤں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 4 کا۔ تفسیر: مطلق معاہدے میں 4 ماہ کی مہلت ہے۔ مذکورہ بالا احادیث کا اور اس آیت کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی اگر مطلق معاہدہ ہوا ہے تو اس کی مدت 4 ماہ مقرر ہے، اور اگر معاہدے میں مدت کی صراحت ہے تو پھر اس مدت کو پورا کرنا پڑے گا، بشرط یہ کہ حلیف بھی معاہدے کی شرائط کا پابند رہے اور کسی شرط کے خلاف ورزی نہ کرے، اور مسلمانوں کے خلاف کسی کو مدد نہ پہنچائے اور ان کے خلاف کسی قوم کو نہ ابھارے۔ اس حلیف کے معاہدے کی مدت پوری کرنی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس معاہدے کے پورا کرنے کا شوق دلایا اور فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر کر اپنے عہد پورے کرتے ہیں اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 1 سے 4 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔